اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور تم بھی نبی پر درود پڑھو۔ تو درود ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود بھی شریک ہے۔ تو اسی حوالے سے میں ایک دو واقعات اور معصومین کے فرمان بیان کرنے لگا ہوں کہ درود پاک پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کتاب ہے مناقب اہل بیت، اس میں ایک عورت کا واقعہ درج ہے کہ ایک عورت نے خواب میں اپنی مرحومہ بیٹی کو شدید عذاب میں دیکھا۔ جب خواب سے بیدار ہوئی تو اس مشاہدے سے بہت غمناک ہوئی، افسوس ہوا اور رونے لگی۔ 2 دن بعد پھر اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑی خوش و خرم اور جنتی لباس اور جنتی باغوں میں چہل قدمی کر رہی۔ وہ جو بیٹی کو دیکھا تھا عذاب میں مبتلا تھی، اور 2 دن بعد دیکھا تو وہ جنت میں چہل قدمی کر رہی ہے۔ اس نے عمل کون سا کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہی ہے۔ جب اس نے اپنی بیٹی سے سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا تھی، اپنے گناہوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا تھی، لیکن آج ایک شخص قبرستان سے گزرا۔ مومنین دیکھیے، درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی اور بھی پڑھے اور آپ سنیں بھی صحیح تو اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ تو وہ لیکن آج ایک شخص اس قبرستان سے گزرا، وہ بیٹی جو ملی تھی خواب میں، دوسرے دن ملی، تیسرے دن تو وہ بتا رہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان تھی، عذاب میں مبتلا تھی، لیکن آج ایک شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے چند بار محمد علیہ السلام پر اور آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھا، جس کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اس سارے قبرستان کے گناہ معاف کیے جائیں اور خداوند عالم علیہ السلام کو عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دے۔ تو دیکھیں، ایک شخص نے درود پڑھا اور اس کی وجہ سے قبرستان والوں کی جو عذاب تھا وہ رحمت میں منتقل ہو گیا، وہ رحمت بن گئی، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ تو اسی حوالے سے ایک اور شخص کا واقعہ ہے اسی کے آگے۔ ایک شخص روایت کرتا ہے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہر روز سونے سے پہلے میں معین مقدار محمد وآل محمد پر درود بھیجا کروں گا۔ یعنی ایک شخص نے عہد کیا تھا اپنے ساتھ کہ میں ہر روز رات کو معین، یعنی 100 مرتبہ 200 مرتبہ، جتنی مرتبہ تعداد انہوں نے نہیں لکھی، تو میں درود پڑھوں گا۔ ایک رات میں نے عالم رویا، عالم خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ہمارے کمرے میں تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ تو حضرت کے نور اقدس سے تمام گھر منور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، وہ منہ کہاں ہے جس کے ساتھ وہ محمد وآل محمد پر درود پڑھتا ہے، جو مجھ پر اور میرے یار پر درود پڑھتا ہے، تاکہ اس کا میں بوسہ لوں۔ اللہ کے رسول بوسے کے کہہ رہے ہیں، جو مجھ پر اور میرے یار پر درود پڑھتا ہے وہ منہ کہاں ہے؟ ایک شخص کو خواب میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ منہ کہاں ہے جس سے آپ محمد وآل محمد پر، یعنی مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتے ہیں، میں اس کا بوسہ لیتا ہوں۔ میں نے اپنا منہ آگے کرنے سے شرم محسوس کی، میں نے اپنا منہ آگے کرنے سے شرم محسوس کی اور اپنا چہرہ آگے کر دیا۔ حضرت نے میرے چہرے کو بوسہ دیا۔ میں خوشی کے عالم میں بیدار ہوا اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا۔ گھر کے تمام کمرے اس طرح خوشبودار ہو چکے تھے گویا وہاں پر مشک و عنبر کی خوشبو چھڑکی گئی ہو، اور یہ خوشبو 8 دنوں تک میرے چہرے سے آتی رہی اور ہر کوئی اس سے بہرم مند ہوتا۔ یعنی جو محمد وآل محمد پر درود پڑھتا ہے اس کی شان دیکھیں کہ اللہ کے رسول اس کا بوسہ لے رہے ہیں، اس کے چہرے کا بوسہ لے رہے ہیں اور اس کے گھر بھی تشریف لے آئے۔ اسی حوالے سے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ روز قیامت جب میزان عمل نصب کیا جائے تو جس کا کسی بندے کا، مومن کا اعمال کا پلڑا جو ہے ہلکا ہوگا،
تو جو درود محمد وآل محمد پر اس نے دنیا میں پڑھا ہوگا اس کے ثواب کو اس پلہ میں رکھ دیا جائے گا، وہ پلہ میزان کا جھک جائے گا، کسی کا اعمال نامے کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن جو وہ دنیا میں درود پڑھتا تھا محمد وآل محمد پر، وہ درود کا ثواب جو ہے اس پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور اس کا پلڑا اعمال کا بھاری ہو جائے گا۔ اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے اپنی دعا مانگتا ہے، دعا طلب کرتا ہے، کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو وہ اول بھی درود پاک پڑھے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھے۔ ہم بھی کہتے ہیں لوگوں کو، تمام ذاکرین علماء بھی کہتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم ہے اس چیز سے کہ وہ پہلے بھی قبول کرے اور آخری بھی قبول کرے اور درمیان والی نہ کرے۔ یہ اللہ کی شان میں نہیں ہے کہ اللہ پہلے درود اور آخری درود کی وجہ سے جو درمیان میں دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد وآل محمد پر درود پڑھنے کی اور ان کی ولایت پر عمل کرنے کی اور ان کی معرفت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔